الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں، جب تک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا. جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں. اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں. 3 علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. پہلا علم اپنے رب کی پہچان، دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا. یہ 3 علم. قبر میں بھی یہی سوال، آپ ایک نہیں 10 PhD کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا. من رب، رب کون ہے تیرا؟ من نبیک، بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا؟ میں دینک، آپ کا دستور حیات کیا تھا؟ اس لیے وقت نکالیے، سال کی ابتدا ہے، اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے دانشگاہوں کا رخ کیجیے. اور یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، پوری کائنات نہیں بلکہ 14 کے 14 طبق، بری بحری مخلوق، سب مخلوق کی دعاؤں کا مرکز وہ انسان ہے. بغیر کہے رب نے اس بات کا پابند بنایا ہے. کھربوں کی تعداد میں فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے بھی ہر وقت اس انسان کے لیے بخشش، مغفرت، برکت کی دعاؤں میں لگے ہیں. 7 زمینوں کی مخلوقات بھی اور رب تعالیٰ بھی رحمت کی برکھا برساتی ہے. کس پر؟ علی معلم الناس الخیر، جو دنیا کو دین اور خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے، تم گھر سے وضو کر کے نکلو، ایک قدم اٹھاؤ، بکل خطوۃ یخطوها الی المسجد 10 حسنات. گھر سے پہلا قدم باہر نکالتے ہو اللہ کے گھر کی طرف سیکھنے سکھانے کے لیے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں، گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخ مسجد کو ہے. مسجد پہنچتے پہنچتے جسم پہ، لباس پہ، جوتی پہ جتنی گرد آئے گی اتنی قیامت کے دن جنت کی کستوری ملے گی. یہ چل کے جا رہا ہے، لگتا ہے یہ ٹوٹا راستہ ہے، یہ کارپٹ روڈ ہے، یہ ٹف ٹائل ہے. نہیں، یہ چلتا تو اس پہ ہے. دنیا کے بادشاہوں کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. اللہ اپنے نورانی فرشتے سے کہتے ہیں نہیں، یہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے پاؤں نکال چکا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دو. یہ نورانی پروں پہ صبر کرتا ہے. بلکہ حکم یہ ہے جو شخص مسجد میں آتا ہے یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، خیر کی ایک بات سیکھنے کے لیے،
یا سکھانے کے لیے. فأجره كأجر الحاج المحرم وفي رواية أخرى فأجره كأجر حاج تامت حجته. ایک مرتبہ مسجد میں آیا, نیکی سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے, اجر اتنا ہی ملتا ہے جو حاجی احرام باندھ کے حج کو گیا اور حج مکمل کر کے واپس آیا, اس کا بھی اس کے برابر اجر ملے.